اور دعا کے 5 طریقے ہوتے ہیں دعا مانگنے کے۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہوں اور ہتھیلیوں کا رخ چہرے کی طرف ہو، اور دوسرے ہے کہ دونوں ہاتھ سینے کے سامنے ہوں اور ہتھیلیوں کا رخ سامنے کی طرف ہو، ایسے اس طریقے سے بھی دعا کرنا ثابت ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ بلند طور پہ اٹھائے جائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں، اور ہتھیلیوں کا رخ آسمان کی طرف ہو، بالکل ایسے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب میں یہاں جو دعا مانگی تھی، یہاں خیمہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہاں اپنے دونوں ہاتھ اتنے بلند کیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بغل مبارک کی سفیدی تھی وہ بھی نظر آ رہی تھی، تو اس طریقے سے آپ نے ہاتھ اٹھائے۔ تو اس طریقے سے بھی دعا مانگنا چاہیے۔ چوتھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں ہاتھ اوپر کر دیں اور ہتھیلیوں کا رخ جو ہے وہ زمین کی طرف ہو اور پشت کا آسمان کی طرف ہو۔ اور پانچواں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انگلی بلند کریں فضا میں اور اس وقت دعا مانگیں۔ اور ایک چھٹا طریقہ بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آ کر یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں قحط آیا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا گھٹنوں کے بل بیٹھ جاؤ۔ سب گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور انگلی انہوں نے فضا میں بلند کی اور دعا مانگی، اللہم اسقنا اللہم اسقنا، یا رب یا ربی یا ربی کہہ کے انہوں نے دعا مانگی، تو ان کی دعا قبول ہوئی اور بارش ہوئی۔ تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ گھٹنے کے بل بیٹھ کر انگلی فضا میں بلند کر کے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور گھٹنوں کے بل کیوں بٹھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو محدثین نے فرمایا کہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جب قیدی گرفتار ہو کر آتے تھے ان کو سیدھا بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ گھٹنوں کے بل بٹھایا جاتا تھا ان کو۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جتنی عاجزی ظاہر کی جا سکے اتنی عاجزی ظاہر کرنی چاہیے۔ تو ہم بھی اپنے گناہوں کے قیدی ہیں اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دعا مانگنا، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔